اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 8۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سنیں گے محکم اور متشابہ آیات کیا ہیں۔ کچھ حصہ اس کا سنیں گے کہ یہ قرآن ہمارے پاس اس کتابی شکل میں کیسے پہنچا۔ آیات کی دو قسمیں ہیں قرآن میں، ایک آیات جو ہیں وہ محکمات ہیں اور دوسری جو ہیں وہ متشابہات ہیں۔ محکم اور متشابہ، محکم وہ جس کا معنی اور مفہوم واضح ہو، کلیئر ہو، متشابہ وہ جس کا مفہوم اور معنی واضح نہ ہو۔ جو محکمات ہیں وہ کتاب کی جڑیں ہیں۔ محکمات مطلب جن میں احکام نازل ہوئے ہیں، جیسے حکم ہے اللہ کو ایک مانو، رسول، فرشتوں، کتابوں، آخرت پر ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، حج زکوٰۃ ادا کرو، زنا چوری سے بچو۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ محکم آیات ہیں، یہ سارے کے سارے کتاب کی جڑ ہیں۔ اور دوسری قسم کی جو آیات ہیں وہ ہیں متشابہات۔ متشابہات کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی تعویل صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ہمیں ان پر ایمان لانے کو کہا گیا ہے اور تعویل سے منع کیا گیا ہے، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں ان کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ متشابہات مطلب ریزمبلنس والی چیزیں، جنت، جہنم، حوروں کی مثال دنیا میں ہم ہو بہو تو پیش نہیں کر سکتے، بس ریزمبلنس کے طور پر دنیا کی عورتوں سے ملا کر کہا کہ جنت میں حوریں ہوں گی۔ اسی طرح سے دیکھیں جنت کے بارے میں آتا ہے نا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا گمان اور خیال بھی آیا، لیکن ان کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں۔ فرشتوں کا تذکرہ ہے، فرشتوں کے بازوؤں کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ کا ذکر آتا ہے، پاؤں کا ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی، یہ سب آیات متشابہات میں سے ہیں۔ حروف مقطعات کا ذکر آتا ہے، تو ان کی حقیقت ہم نہیں جان سکتے، ہمیں اپنے علم کی حدود کو سمجھنا ہے کہ اس کے آگے ہمارا علم نہیں ہے، اس سے آگے ہم بڑھیں گے ٹھوکر کھائیں گے۔ تو جتنی بھی متشابہات والی آیات ہیں وہ ہمارے تفکر سے، تعقل سے، ہمارے حواس سے ماورا ہیں۔ ان آیات پر یقین کرنا بھی ہمارا امتحان ہے۔ یہ سب انسین ورلڈ سے ریلیٹڈ سب چیزیں ہیں، یہ سب غیب پر ایمان لانا ہے۔ قبر میں کیا ہوگا، فرشتے کیسے آئیں گے، قبر ہی میں جنت اور جہنم کا پتہ لگ جانا، یہ ہمارے سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں، لیکن ان پر یقین کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ دیکھیں قرآن عربوں پہ جو نازل ہوا، کوئی تو وجہ ہوگی۔ عرب قوم کبھی مفتون نہیں ہوئی تھی، یہ کبھی غلام نہیں رہے تھے، تو یہ غلام جب نہیں رہے تھے اس لیے ان میں غلاموں والی کمزوریاں بھی نہیں تھیں، اسی وجہ سے یہ سچے تھے، پرعزم تھے، کھرے تھے۔ ایک بہت بڑی خرابی تھی ان میں، شرک کی خرابی، اور اس شرک کی خرابی کی وجہ سے کچھ اور خرابیاں ان میں آ گئی تھیں، تو قرآن نے روٹ کاز کو ایڈریس کیا، جو جڑ میں خرابی تھی اس کی اصلاح کی، شرک کو ان میں سے نکال پھینکا۔ جب شرک ان میں سے نکل گیا، بہت سارے عیب ان میں سے نکل گئے۔ ان کے پاس بہت زیادہ مال اور دولت نہیں تھا، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ محنتی اور جفا کش تھے، کاہل اور عیش پرست نہیں تھے۔ عرب ایک طرح سے آئسولیشن میں تھے، چاروں طرف صحرا تھا، بھلے سے تجارتی قافلے آتے جاتے رہتے تھے، لیکن دوسری قوموں سے بہت زیادہ انٹریکشن نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے بہت زیادہ دنیاوی ترقی ان میں نہیں ہو سکی تھی، دنیاوی علوم ان کے پاس نہیں تھے۔ لیکن ایک فائدہ یہ ہوا، چونکہ بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، پڑھنے لکھنے کا بہت رواج نہیں تھا، اس لیے بہت منطقی اور فلسفی بھی نہیں تھے، تو وہ بہت بحثوں میں الجھتے نہیں تھے، بحثوں میں نہیں پڑھتے تھے کہ کیوں، کیا، کب، کیسے، اس میں نہیں پڑھتے تھے۔ جو چیز آئی بس اس کو قبول کر لیتے تھے، اور قدرت سے بہت قریب تھے۔ گھروں میں آسائشیں نہیں تھیں تو سچ کو پہچاننے کی صلاحیت تھی ان کے اندر، اسی علم سے دلچسپی رکھتے تھے جو عمل کرنے میں مدد دے۔ اسی لیے جب انہوں نے دیکھا کہ آیات متشابہات اور حروف مقطعات کے معنی نہ سمجھنے سے عمل پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ کبھی اس کی جرح میں پڑے ہی نہیں۔ بال کی کھال نکالنا ان کے مزاج میں نہیں تھا۔ اگر کہیں ہم جیسوں پر الف لام میم حروف مقطعات نازل ہو گیا ہوتا، ہم تو الف لام میم سے آگے بڑھے ہی نہ ہوتے۔ ہم کہتے پہلے یہ تو بتائیں اس کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب ہمیں کیوں نہیں بتایا، کیا وجہ ہے، اور جب مطلب نہیں ہے تو پھر بتایا کیوں، پھر لکھا کیوں۔ تو بال کی کھال نکالنا یہ ان کا مزاج نہیں تھا۔ تو ہم دیکھیں کہ صحرا سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے باغوں میں بھی تو پہنچا دیا۔ تو الحمدللہ ہم سب دعا مانگتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم، پھر ہم کوشش بھی تو کریں، ہم بھی ریٹرک میں نہ پڑیں، بحثوں میں نہ الجھ جائیں، ہم روایتوں کی صحت پر ضرور دھیان دیں اور اس کے پیچھے ہمارا مقصد عمل کی پختگی ہو۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن ہمارے پاس اس کتابی شکل میں کیسے پہنچا۔
صحابہ ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے اور یاد کرتے تھے تاکہ فرض نماز جو ہے یا نفلی نماز میں رات اور دن سری نماز و جہری یعنی سرن جہرن روانی سے اس کی تلاوت کر سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کرتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے، انہیں ترغیب بھی دیتے تھے۔ جس کو زیادہ قرآن یاد ہوتا اس کی ڈیوٹی لگاتے کہ وہ اپنے بھائیوں کو قرآن پڑھائے۔ قرآن کی تلاوت سے مسجد نبوی گونج جاتی تھی۔ قرآن پڑھانے میں ہمیں 7 صحابہ کے نام خصوصی طور پر ملتے ہیں: عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ۔ ان سارے صحابہ سے اور بھی دوسرے صحابہ کی کثیر تعداد نے قرآن پڑھا۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبانی قرآن کے لیے، حفظ و تلاوت کے لیے ایک درسگاہ تھی۔ اور جہاں تک قرآن کی لکھنے کی یعنی تحریر کی بات ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کو کاتبین وحی مقرر کیا تھا۔ 4 خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، اور پھر زید بن ثابت، ابی بن کعب، خالد بن ولید، معاویہ اور ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو قرآن کا جو حصہ بھی نازل ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فوراً تحریر کرواتے۔ تو قرآن کو پتھر کی سلوں پر، ہڈیوں پر، چمڑے کے ٹکڑوں پر، لکڑیوں پر لکھ لیا جاتا تھا۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رقہ سے قرآن جمع کر لیا کرتے تھے۔ رقہ سے مطلب انہی سارے ٹکڑوں سے، یعنی پتھر، ہڈی، چمڑے اور لکڑیوں کے ٹکڑوں سے قرآن کو جمع کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹکڑوں سے نقل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قرآنی آیات اور صورتوں کو پھر ترتیب دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی لکھنے والے جتنے بھی صحابہ تھے ان کو آیات کی ترتیب سے آگاہ کرتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پورا قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا جا چکا تھا، مگر اس کو کتابی صورت میں یکجا کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی، کیونکہ اس کو بار بار تبدیل کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اس لیے قرآن کی کتابت کو اس وقت تک ملتوی رکھا گیا جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے نزول قرآن کی تکمیل ہو گئی۔ قرآن کا جو بھی حصہ لکھا جاتا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں محفوظ رکھا جاتا تھا۔ جو لوگ لکھنا جانتے تھے وہ لوگ اس سے اپنے لیے ایک نسخہ نقل کر لیا کرتے تھے۔ اس طرح ایک طرف لکھنے والوں کے ذاتی نسخے اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحیفے جو ہڈیوں، چمڑوں، لکڑیوں پر لکھے ہوئے تھے اپنے گھر میں محفوظ رکھے تھے، وہ تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ قرآن بہت سے سینوں میں بھی محفوظ تھا۔ تو الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا قرآن لکھا بھی جا چکا تھا اور سینوں میں بھی محفوظ تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ پہلے خوش قسمت انسان ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے مطابق مختلف صحیفوں میں جمع کیا اپنے دور خلافت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 2 سال بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ ہوئی۔ یہ جنگ مسلمانوں اور مسلمہ کذاب کے فالوورز کے درمیان ہوئی۔ اس جنگ میں 70 حافظ قرآن شہید ہوئے۔ عمر رضی اللہ بہت خوف زدہ ہوئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا اگر حفاظ قرآن کی شہادت کا یہی عالم رہا تو قرآن کا کافی حصہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے قرآن کو ہمیں ایک جگہ جمع کر لینا چاہیے۔ ابو بکر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ بار بار مطالبہ کرتے رہے جبکہ میرے دل میں یہ خدشہ آ رہا تھا کہ جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ یہ بہتر کام ہے، واللہ یہ بہتر کام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلوا بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ ایک دانشمند نوجوان ہیں، ہمیں آپ پر کوئی بدگمانی نہیں، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی رہ چکے ہیں، اس لیے قرآن کو اب یکجا کرنا ہوگا۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ ذمہ داری مجھ پر ڈالی تو مجھے ایسا لگا کہ اگر وہ مجھ سے ایسا کہتے کہ تم پہاڑ کو ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھ دو تو یہ زیادہ آسان تھا بنسبت قرآن کو یکجا کرنے کے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنا خدشہ ظاہر کیا کہ جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم سب کیسے کر سکتے ہیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ تاکیداً یہ بات کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شرح صدر عطا فرما دیا۔ تو پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک کمیٹی بنائی اور اس کا ہیڈ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بنایا کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاتب وحی رہ چکے تھے۔ پھر زید رضی اللہ عنہ اس کام پر لگ گئے۔ جو صحیفے ہڈیوں، چمڑوں، لکڑیوں میں لکھے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں محفوظ تھے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے مطابق چیک کر کے اس کو اب کتابی شکل دینا تھا۔
ایک ایک آیت کو قبول کرنے کے لیے حافظ اور کاتب دونوں کی ضرورت تھی۔ قرہ صحابہ سے بھی مدد لی گئی۔ بہت سے مہاجر اور انصار صحابہ جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تھا، جو براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، ان سے بھی چیک کروایا جاتا تھا۔ سورۃ توبہ کی ایک آیت میں یہ مسئلہ پیش آیا کہ سارے کے سارے حفاظ صحابہ کو وہ آیت ترتیب میں یاد تھی لیکن تحریری شکل میں نہیں مل رہی تھی۔ اب اس آیا کو قبول کرنے میں اصول مانے ہو رہا تھا، کیونکہ ہر آیت کو قبول کرنے میں 2 اصول تھے، سینوں میں اور سفینوں میں اس کا ثبوت ملے۔ سینوں سے تو اصول مل رہا تھا، یاد تھی وہ آیت سب کو، لیکن سفینوں میں نہیں مل رہا تھا۔ پھر ایک صحابی خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس تحریر شدہ صورت میں وہ آیت مل گئی، اور پھر اس آیت کے بارے میں بھی وہ ساری شرائط جب تک پوری نہیں مل گئیں تب تک زید رضی اللہ عنہ نے اس کو قبول نہیں کیا، کیونکہ طے یہ ہوا تھا کہ 2 گواہ کتابت میں اور 2 گواہ حافظے کے ہونے چاہیے۔ تو سورۃ التوبہ کی اس آیت میں تو کتابت میں ایک ہی صحابی کے پاس یہ آیت لکھی ہوئی ملی، تو پھر سارے صحابہ کو یہ یاد آیا کہ یہ تو وہ صحابی ہیں جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے ساتھ ایک جانور کا سودا کیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے مال لینے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کسی اور نے اس کی زیادہ قیمت لگا لی، تو وہ یہودی اب مکر گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اس نے کہا آپ نے سودا ہی نہیں کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے بے شک نہ دو لیکن کم از کم مجھے جھوٹا تو نہ کہو۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، آپ نے سودا ہی نہیں کیا، اگر کیا ہے تو گواہ لائیے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے سودا کیا ہے۔ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ جب وہ چلا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیوں گواہی دی؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جب میں نے صرف آپ کے کہنے پر اتنی بڑی بڑی گواہیاں دی ہیں تو یہ تو بہت چھوٹی گواہی ہے۔ آپ کی شخصیت کو جب میں نے مان لیا، دیکھیں پورے دین اسلام کی بنیاد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کھڑی ہے۔ ساری غیب کی باتیں، فرشتے، قیامت، قبر کا عذاب، سب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہی مانا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے اتنی بڑی بڑی گواہیاں دی ہیں تو یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر معاملے میں 2 گواہوں کی ضرورت ہے، جہاں خزیمہ اکیلے ہو تو اس کی گواہی 2 کے برابر مان لینا۔ تو یہ معجزہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں پورا ہوا کہ ان کی گواہی کے اوپر وہ آیا پھر طے اصول کے مطابق لی گئی، جبکہ بہت سے صحابہ اور خود زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یہ آیت زبانی یاد تھی، مگر تقوی اور اصول کی روح سے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ آیا تحریری صورت میں بھی مل جائے۔ ہمیں یہ واضح رہے کہ زید رضی اللہ عنہ نے سے بذات خود یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور ان کو معلوم تھا کہ یہ آیت کہاں ہے اور کس صورت سے متعلق ہے، اور حفاظ صحابہ کو بھی یہ آیت زبانی یاد تھی۔ تو اس طرح یہ متواتر نقل و روایت 2 گواہوں کے قائم مقام تھی کہ یہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تحریر کی گئی ہے۔ تو اس کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو تلاش اور جستجو تھی وہ تائید اور تقویت کے لیے تھی۔ پھر ان سارے اہتمام سے جمع اور تدوین قرآن کا کام 1 سال کی مدت میں پورا ہوا، اور جن صحیفوں میں قرآن جمع کیا گیا وہ پہلے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس رکھے رہے کیونکہ وہ اس وقت خلیفہ تھے، پھر ان کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ رکھے رہے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس رکھے رہے، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ یہ وصیت کر کے گئے تھے کہ یہ صحیفے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہیں، کیونکہ حفصہ رضی اللہ عنہ ام المومنین ہونے کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی تھی، قاریہ بھی تھی، کتابت میں بھی پوری مہارت رکھتی تھی۔ جب پورے قرآن کو جمع کر کے اوراق پر لکھا گیا اور صحیفے کی شکل میں آ گیا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سب سے مشورہ مانگا کہ قرآن کا کوئی نام تجویز کریں، تو کسی نے الصفر یعنی پیغامات جس کا مطلب ہوتا ہے تجویز کیا، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ یہود کا تجویز کردہ نام ہے۔ کسی نے المصحف نام رکھنے کی تجویز پیش کی، یہ نام حبشہ میں رائج تھا، اسی پر سب کا اتفاق ہو گیا اور قرآن کریم کو مصحف کہا جانے لگا۔ تو الحمدللہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے جمع کردہ قرآن پر پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ ہو بہو اسی طرح مدون کیا گیا جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ